ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا انتہائی اہم ٹاپک ہے، وہ ٹاپک ہے کہ عمران خان کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو اور پاکستان کی سیاسی صورتحال اور عمران خان کے کیسوں کے بارے میں آپ کو آخر میں بتائیں گے، اور عمران خان پارٹی ارکان پر کیوں برس پڑے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے، اور آخر میں ہم آپ کو چودھری پرویز الہی کے بارے میں بتائیں گے اور عمران خان کے کیسوں کی ڈیٹیل کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلا مین ٹاپک ہے ہمارا کہ عمران خان کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو اور القادر ٹرسٹ کیس میں جب صحافی اڈالہ جیل گئے تو وہاں عمران خان کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو ہوئی، وہ کیا تھی اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل انفارمیشن دیں گے اور سماعت کا بھی حوالہ آپ کو مکمل بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کو آنے والی اپڈیٹ ملتی رہے۔ جیسے کہ جانتے ہیں عمران خان جب بھی کوئی کیسوں کی سماعت ہوتی ہے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہیں۔ اس وقت عمران خان نے بہت سی گفتگو کی، اس کے چند پوائنٹ ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ عمران خان نے صحافیوں سے کون سی رسمی گفتگو کی۔ عمران خان سے سوالات ہی بہت سے ہوئے، سوالاتوں کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں۔ عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان فوج اور پی ٹی آئی کو لڑانے کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر، لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ ہماری مکمل پی ٹی آئی کے جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے کہ اس میں شہیدوں کے بارے میں کسی سے اکاؤنٹ سے پوسٹ کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی۔ کوئی جو لوگ مسلح ہوتے ہیں اپنا غصہ سوشل میڈیا پر نکالتے ہیں، اس میں تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں۔ کیا تحریک انصاف کا پورے پاکستان کی سوشل میڈیا کی ذمہ دار ہے کہ جو اکاؤنٹ پوسٹ فوج کے خلاف یا نفرت میں انگیز پوسٹ کرے کہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہوتا ہے؟ اس لیے عمران خان نے کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی سے آفیشیل اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار تو ہم ہیں، لیکن جو کسی اور اکاؤنٹ سے ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم نے، کیونکہ کروڑوں اکاؤنٹ ہوتے ہیں پاکستان میں، اور فیک اکاؤنٹ دوسری پارٹی بنا کر جھنڈا کسی اور پارٹی کا لگا کر بھی پوسٹ کر دیتی ہیں۔ بطور مسلمان کسی شہید کی پر غلط بات نہیں کی جاتی، لیکن وہ سنگ دل ہوتے ہیں، جو ہو سکتا ہے وہ دہشت گردوں اور بیٹھ کر پاکستان اور فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوں۔ عمران خان نے سیاسی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپل پارٹی کابینہ میں کیوں نہیں شامل ہوئی، تو عمران خان کے صحافیوں کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ حکومت 6 مہینے چلنی ہے، اس لیے پیپل پارٹی سمجھ گئی ہے کہ یہ حکومت کی کابینہ اپنا بوجھ پر نہیں ڈالنا۔ عمران خان نے کہا یہ حکومت صرف 6 ماہ چلنی ہے، اس سے زیادہ نہیں چل پائے گی۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ کیونکہ آئی ایم ایف سے ڈیل پاکستان کے عوام پر بہت بڑا بوجھ پڑے گا، جس سے پیٹرول اور ڈیزل اور دیگر اشیاء بہت مہنگی ہوں گی اور روزمرہ زندگی اور بجلی کے بل بہت آئیں گے، اس سے پاکستانی عوام پر بہت سخت بوجھ پڑے گا۔ عمران خان نے صحافیوں سے کہا کہ ہم شیخ رشید کو مس کریں گے، بڑا فنی بندہ تھا۔ دوسرے بعد عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، ہمیں ہمارے پارٹی ورکروں کو اٹھایا گیا، ہمیں بہت کچھ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ہی پی ٹی آئی نے 8 فروری کو پاکستانی قوم نے بہت بڑا مینڈیٹ دیا، لیکن ہمارے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا گیا۔ کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ میں درخواست دی ہے اور اس سے ہمیں انصاف ملنے کی امید ہے کہ ہمارے جو مینڈیٹ چور ہے اسے واپس کیا جائے۔ عمران خان نے صحافیوں سے کہا کہ ہم پارٹی میں ارکان کو واپس لیں گے، لیکن بائی کیس ٹو بائی کیس دیکھیں گے، اور کہا کہ میں سوچ رہا ہوں نواز شریف کب لندن بھاگے گا۔ عمران خان نے کہا کہ میں پیش گوئی کر رہا ہوں کہ 6 ماہ کے بعد حکومت خود بخود ختم ہو جائے گی، دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں۔ اور دوسرے عمران خان نے پارٹی ارکانوں پر کیوں برسے، اس کی ہم آپ کو بتا دیں کہ عمران خان جو جیل میں بار کہتا ہے کہ یہ پاکستانی قوم کو بتاؤ، لیکن وہ نہیں بتاتے اور آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ اصل اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خود بن جاتے ہیں اور پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے ارکان ہیں جس کا نام ابھی نہیں لینا چاہتا، لیکن بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک کا تو نام ہم نے بتایا کہ رؤف حسن اور حامد خان ہیں، جو عمران خان اپنے ارکان کو، لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ جب بھی ہم تبدیلی سیاسی ڈھانچے میں ضرور کریں گے۔ اور عمران خان کی سیفر کیس کی سماعت تھی، جو اس کے توشہ خانہ کیس کی سماعت تھی، لیکن سیفر کیس کی سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ جب سماعت شروع ہوئی تو جسٹس میاں گل حسن اور زیر نے بہت سخت سوال کیے، اور اتنے سخت سوال کیے، اور جب اڈیالہ جیل سے ریکارڈ طلب کر لیا کہ سرکاری وکیل تو پہلے اس میں بیٹھا تھا
پروسیکیوشن کی طرف سے، لیکن اب عمران خان کا وکیل بنایا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ڈیلی جیل سے ریکارڈ مانگے اور سماعت کو سوار تک ملتوی کر دیا گیا آج۔ اور اس کے بعد چودھری پرویز الہی واش روم کا ڈیلی جیل کی واش روم میں گھر کر زخمی ہو گئے۔ جو ابھی تک رپورٹ موصول ہے اس کے مطابق چودھری پرویز الہی کی 4 پسلی ٹوٹ گئی ہیں، کیونکہ چودھری پرویز الہی بزرگ ہو چکے ہیں اور بہت بوڑھی ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ٹوٹنے سے اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا لیکن ہمیشہ یاد رہے گا وہ حق کے ساتھ کون کھڑا تھا اور بے وفائی کون کر گیا۔ اور آخر میں ہم نے بتایا تھا کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال بتائیں گے اور امریکہ میں جو سماعت ہوئی اس کے کیا اثرات ہوں گے، ہم اگلے ویلاگ میں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن عمران خان کے کیسوں کی سماعت جب بھی ہوگی اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔